أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. ہر نبی کو اللہ نے عزت شان عطا فرمائی اور سب سے اعلیٰ شان اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں. فرمایا تمام انبیاء جو ہیں وہ باپ شریک بھائی ہے، دین سب کا ایک ہے اور شریعتیں جو ہیں وہ سب کی جدا جدا. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے جو سب سے آخر میں تشریف لائے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام انبیاء و مرسلین سے عالم ارواح کے اندر ایک عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہر نبی سے، ہر رسول سے، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے، عالم ارواح کے اندر اللہ نے ان سب سے عہد لیا کہ تم جب دنیا کے اندر جاؤ نبی بن کر، رسول بن کر، تمہیں نبوت و رسالت عطا کر کے دنیا کے اندر بھیجا جائے، اگر کسی بھی نبی کی نبوت کے دوران میرا محبوب آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. وہ تمہاری تصدیق کرے گا، تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا کے اندر آتے رہے اپنی اپنی باری کے اوپر اور اس عہد کو نبھاتے گئے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے ڈنکے بجاتے رہے، دنیا کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پیغام سناتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم، لیکن آپ کے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے پہلے جو نبی باقی انبیاء کے آخر کے اندر، وہ تھے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور ایسی شان عطا فرمائی کہ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم کی طرح ہے، کمثل آدم، جس طرح حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، یعنی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہیں، پہلے بشر ہیں، تو اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا کہ نہ باپ ہے نہ ماں۔ دیگر جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آتے ہیں، اللہ کا جو نظام ہے، جو نظام قدرت ہے، قانون قدرت ہے، اس کے تحت ماں اور باپ سے بچہ جو ہے وہ دنیا کے اندر آتا ہے، ماں اور باپ دنیا کے اندر بچے کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا فرمایا تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ کی مثال بھی ایسے ہی ہے، حضرت آدم کو تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ کو صرف ماں سے پیدا فرمایا، باپ کوئی نہیں، باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بچپن کے اندر کلام کیا، جب حضرت مریم پر لوگوں نے الزام تراشی کی، بہتان لگائے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا اے میری پیاری مریم، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، جب تم اپنی قوم کی طرف جاؤ، وہ تم سے سوال کریں تو جواب کے اندر بولنے کی ضرورت نہیں، فاشارت الیہ، اپنے اس بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، اٹھا کر قوم کی طرف آئی، لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ تو نے کیا کیا کہ تیری شادی نہیں ہوئی، بغیر باپ کے تو بچہ گود میں اٹھا کر لے آئی ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا جب، تو اللہ کے حکم کے تحت فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے کہ مریم بڑی عجیب بات ہے، ایک تو بچہ بغیر باپ کے لے کر آ گئی ہو، اب ہمارے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ قالوا کیف نکلم، یہ کیسے کلام کرے گا، من کان فی المہد صبیا، جو ایک پنگھوڑے کے اندر، ایک گود کے اندر ایک بچہ ہے، وہ کیسے کلام کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر انور اٹھایا، اٹھا کر ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھا، جس طرح ایسے بیٹھ کر وہ کلام کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ نے اس طرح ہاتھ سے ٹیک لگائی، اور ٹیک لگا کر اس قوم سے مخاطب ہوئے، اے میری ماں سے سوال کرنے والوں،
کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے لائی ہو؟ جواب دیا قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں کوئی عام بندہ نہیں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ 1 یا 1.5 دن کی عمر کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی عمر کے جس حصے کے اندر ہو، نبی عالم ارواح کے اندر ہی کیوں نہ ہو، عمر کے کسی حصے کے اندر ہو دنیا کے اندر آنے پر بھی، تو نبی ہر عمر کے ہر حصے کے اندر وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جی پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں، 40 سال ہوئے پھر وہی آئی تو پھر پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاتا تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کے تسمے باندھا کرتا۔ تو جب حضرت عیسیٰ اس اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اس وقت نبی تھے۔ نبوت کا اعلان جو ہے وہ اللہ کے انبیاء اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ حالات کے مطابق کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، نبوت ملی نہیں، اعلان کیا ہے۔ نبوت تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت عطا فرما دی جب یہ کائنات بھی نہیں تھی، یہ جہان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم جو ہے ان کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی عالم ارواح کے اندر ہو، نبی ماں کی گود کے اندر ہو، نبی جو ہے وہ چھوٹی عمر کے اندر ہو، نبی جس بھی عمر کے حصے کے اندر ہو، وہ نبی نبی ہوتا ہے۔ اعلان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت جب اس کو اعلان کا حکم ہوتا ہے، نبی اس وقت اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے وہ اعلان کر دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تھے، اللہ نے عظمتیں، شانیں، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ معجزات عطا فرمائے کہ مٹی ہاتھ میں لیتے اس کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، وہ مٹی کا پرندہ جو ہے وہ اصلی پرندہ بن کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا۔ اگر کوئی مادرزاد نبینا اندھا جو پیدائشی نبینا ہو، وہ آپ کی بارگاہ میں آتا، اب دعا کرتے اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ اگر کوئی کوڑی جس کو برس کی بیماری ہوتی، کوڑ کی بیماری ہوتی، اس وقت جو ہے وہ حکمت کا دور تھا، بڑا بڑا علاج کرنے والے بڑے بڑے حکیم موجود تھے، لیکن جو ہے وہ ان بیماریوں کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ اپنے نبی کو معجزہ وہ عطا فرماتا ہے جس دور کے اندر جس چیز کا عروج ہو، اسی کے اندر اللہ اپنے نبی کو معجزات عطا فرماتا۔ تو حضرت عیسیٰ کا جو دور تھا اس کے اندر حکمت جو تھی وہ عروج پر تھی، ہر بیماری کا علاج تھا ان کے پاس، لیکن نہ کوڑ کی بیماری کا علاج تھا، نہ مادرزاد اندھے کی بینائی کو واپس لانے کا علاج تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزات عطا فرمائے، کوئی نبینا ان کی بارگاہ میں آتا، آپ دعا کرتے اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ کوئی کوڑی لایا جاتا، اب دعا کرتے اس سے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اگر کسی مردے کو لایا جاتا وہ مردے زندہ کر دیتے۔ اتنی عظمتوں شانوں والا نبی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عہد کر کے آئے تھے اللہ کے ساتھ،
جو عالم ارواح کے اندر اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ہر نبی نے نبھایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اس لحاظ سے آخری تھے، ان کے بعد محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لانے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آگے فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، جو اللہ نے کلام تورات جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو انجیل آئی ہے اس پر تمہیں عمل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے پہلے جو کتاب تھی وہ تھی تورات، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو ہے وہ انجیل عطا فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جو اللہ نے ایک پیغام مخلوق خدا کے نام، انسانوں کے نام پہنچانے کے لیے ہم نبیوں سے جو عہد لیا ہے، اس عہد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میرے جانے کے بعد جو رسول اس دنیا کے اندر آئے گا جس کا نام نامی احمد ہوگا، میں تمہیں اس کی بشارت اور خوشخبری دے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی، ہر نبی نے بشارت دی، لیکن حضرت عیسیٰ کا ذکر اور تذکرہ اس لیے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ مستدرک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے خاص جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو یہ وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، باقی انبیاء تو اپنی ڈیوٹیاں پوری کر کے چلے گئے، اے میرے پیغمبر اے عیسیٰ ابن مریم، اب آپ کے بعد جو ہے وہ میرا نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ تو مستدرک کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا، اے عیسیٰ، نبی آخر الزمان پر ایمان لائیے اور اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جو ان کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لے کر آئے، اور اگر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اگر آدم پیدا نہ ہوتے، آدم تخلیق نہ ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ یہ جہان ہوتا، تو آدم کی تخلیق، تمام انسانوں کی تخلیق کی وجہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر آدم کو پیدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، میں جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ جو حضرت عیسیٰ کی طرف یہ خصوصی پیغام الگ سے اللہ نے وحی فرمائی، تو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو یہ پیغام سنا دیا کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان پر ایمان لے کر آنا، ان پر ایمان لے کر آنا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب یہود نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ قرآن فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، ان علامات اور نشانیوں کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت کے اندر دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو جتنے بھی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر جلوہ گری ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو ان پر جو ہے وہ اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم تھا۔ تو جو خوش نصیب تھے وہ ایمان لے کر آئے، جو خوش نصیب تھے جنہوں نے تورات انجیل کے اندر وہ بشارتیں وہ خوشخبریاں پڑھی ہوئی تھی، ان کے سامنے جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا وہ ایمان لے کر آئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا تو وہ نجاشی جو ہے وہ کہنے لگا کہ اشہد انہ رسول اللہ وانہ الذی بشر بہ عیسی ابن مریم، وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہ رسول ہیں جن کی بشارت اور خوشخبری عیسیٰ ابن مریم دے کر گئے تھے۔ وہ نجاشی پہلے عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا اس تک تو وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اشہد انہ رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو ہیں وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ رسول ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم دے کر گئے ہیں۔ اور وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ، کہنے لگا اگر مجھے یہ حکومت اور یہ بادشاہی والے معاملات نہ ہوتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے نالین جو ہیں وہ میں ان کو اٹھایا کرتا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبریاں دے کر گئے۔ جنہوں نے اس بشارت اور خوشخبری کو سمجھا وہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا، وہ اسی طریقے پر چلتے رہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد و نظریات جو تھے ان کو فروغ دینا شروع کر لیا، جس طرح کہ آج بھی جو ہے وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو جب اسلام آ گیا، حضرت عیسیٰ کا دین ختم ہو گیا، شریعت ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ اس دنیا کے اندر نزول کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں عطا فرمائی، دجال آئے گا، دجال جو ہے وہ ملک شام کے اندر پہنچے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم شام کے دارالحکومت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ آسمان سے تشریف لائیں گے۔ اب فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ نبی ہیں، حضرت امام مہدی جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں۔ نبی جو ہے وہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے، حضرت امام مہدی سے وہ نبوت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ افضل ہیں، لیکن اس وقت چونکہ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے آئیں گے، تو حضرت امام مہدی کو حکم دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اور یہ ایک پیغام بھی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نبی بن کر آتے تو پھر امامت وہ کرواتے، امام مہدی پیچھے نماز ادا کرتے، تو حضرت عیسیٰ اب نبی بن کر نہیں آئے کیونکہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، وہ تو مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، اور عیسائیوں کو پھر یہ پیغام ہوگا کہ اب بھی کلمہ پڑھ لو، اب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ پہلے تو شریعت کا حکم یہ ہے
کہ اگر مسلمان کسی کافروں کے ملک پر حملہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ کافر جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا قتال کریں، جہاد کریں، قتال کریں۔ اگر جہاد اور قتال نہیں کرتے اسلام قبول کریں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہے کہ وہ جزیہ عطا کرے، ٹیکس ادا کرے حکومت کو، اسلامی حکومت کو۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد وہ جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ آپشن دو ہی بچیں گے، یا تو وہ جہاد کریں گے ان کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام امام مہدی جہاد کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کے سامنے مقابلہ نہیں کرتے پھر آپشن ایک ہی ہوگا، پھر اسلام قبول کرنا پڑے گا، دوسری کوئی صورت نہیں باقی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کو نفاذ کریں گے، اور شریعت مصطفیٰ کا نفاذ کر کے جو عیسائیوں نے صلیب کا نشان جو ہے وہ اپنا مذہبی ایک نشان بنایا ہوا ہے اس صلیب کو توڑ دیں گے۔ عیسائی جو ہیں وہ خنزیر کو کھاتے ہیں، اس پر پابندی لگا دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کو مٹا دیں گے۔ یہودی جہاں ملے گا اس کو قتل کر دیں گے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لاگو ہوگی، اس طرح لاگو ہوگی کہ دنیا کے اندر صرف اسلام باقی رہے گا، کوئی اور مذہب باقی نہیں رہے گا۔ یہودی قتل کر دیے جائیں گے، عیسائی جو ہیں وہ یا تو اسلام قبول کر لیں گے نہیں تو وہ بھی مارے جائیں گے۔ جو مانتا جائے گا وہ اسلام قبول کرتا جائے گا، بچتا جائے گا، جو نہیں اسلام قبول کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں آج کے جو عیسائی ہیں، جو کرسچن ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا وہ پہلا پیغام اگر دیکھا جائے، اور ہمارے کچھ مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کے کرسمس کے اندر، ان کے کیک کاٹنے کے اندر، ان کو کیک تحفے کے طور پر دیتے ہیں کہ یہ ہماری دوستی ہے، ہماری یاری ہے، ہمارا تعلق ہے۔ نہیں، آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم فلیس منا، فرمایا جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، فرمایا جو ان کے مجمع کو زیادہ کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو ان جیسا عمل جو وہ کرتے ہیں اس پر راضی ہوتا ہے وہ اس عمل میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں، مسلمانوں کے عقائد ویسے نہیں ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں۔ اس کے اندر شامل ہونا، شریک ہونا، اس کی مبارکباد دینا یہ مسلمان کو جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے جو فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ بن کر دنیا کے اندر آیا۔ تو حضرت عیسیٰ کی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کو اللہ نے شان عظمت عطا فرمائی ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بھی غلام بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر بھی ان کے نزدیک ہوں اور آخرت کے اندر بھی ان کے نزدیک ہوں گا۔ وہ کیسے کہ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، مصطفیٰ کریم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تمام امت جو ہے وہ امتیں اکٹھی ہو کر سارے نبیوں کے پاس سے ہوتی ہوئی آئیں گی، آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گی، تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ان کو نبی ماننا، ان پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، لیکن ان پر ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب وہ دنیا کے اندر پھر نزول کریں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو لاگو کریں گے۔ لیکن جو آج کے عیسائی اور کرسمس جو مناتے ہیں وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ ان کے اس تہواروں کے اندر شامل ہو۔ مسلمان نہ کرسمس منا سکتا ہے، نہ کرسمس کی مبارکباد دے سکتا ہے، نہ ان کا کیک کھا سکتا ہے، نہ ان کو کیک بھیج سکتا ہے۔
کیونکہ اگر ان کو اس پر مبارکباد دی جائے تو سمجھیے کہ ہم ان کے اس عمل پر راضی ہو رہے ہیں، ان کے اس عمل پر راضی ہو رہے ہیں جو کرسمس وہ منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اللہ کا بیٹا جو مان رہے ہیں، تو اب اگر ہم ان کو اس کی مبارک دیں گے تو ہم ان کے اس عمل پر راضی ہوں گے، ہم ان کے اس عمل پر راضی ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا جو کسی کے عمل پر راضی ہوتا ہے نا وہ اس میں شریک ہوتا ہے، وہ اس میں شریک سمجھا جائے گا، اور جو ان کے ساتھ ہوگا ان کی مشابہت اختیار کرے گا، فرمایا جس نے ان کی شباہت اختیار کی، من تشبہ بقوم فہو منہ فلیس منا، فرمایا وہ ان جیسا ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ لہذا یہ 2 دن بعد کرسمس آنے والی ہے، مسلمان اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ ہمارے اکثر مسلمان جو ہے وہ جی اس کو ہیپی کرسمس مبارک، اور نہیں، یہ مبارکباد دینا جو ہے وہ اسلام کے اندر اسلامی عقائد کے مطابق جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت، ان کا احترام، ان کی قدر، ان کی نبوت و رسالت پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ان کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ رکھیں ہمارا اپنا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کا بیٹا وہ نہیں ہے۔ جب حضرت آدم جن کو اللہ نے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں، تو حضرت عیسیٰ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ماں تو ان کی ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو سارے انبیاء سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں، تو حضرت عیسیٰ، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ہم اللہ کا بیٹا مانیں گے پھر اس کی وحدانیت کے اندر فرق آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس تہوار کے اوپر جو ہے وہ اس مبارکباد وغیرہ دینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔